خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھا دل کی کلی مسکرائی اور ابر کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ماہ رمضان اور شرعی احکام یہ پروگرام لیے حاضر خدمت ہے، جس میں آپ کو ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں پائی جانے والی بہت سی غلط فہمیوں کا جواب ملے گا۔ جی ہاں، ایسی غلط فہمیاں کہ جن کے باعث بعض مرتبہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح بعض حالتیں ایسی ہے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور غلط فہمی کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو وہ شرعی احکام انشاءاللہ الکریم ہمارے اس پروگرام رمضان اور شرعی احکام میں بیان کیے جائیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، اسٹارٹ ٹو اینڈ شامل رہیے۔ انشاءاللہ تعالی دینی معلومات کے ساتھ ساتھ بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے رمضان اور شرعی احکام۔ جی ہاں، اور اس میں ہوں گے ہمارے سوالات، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات۔ الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ شامل پروگرام ہے، جو ہمارے سوالات کے جوابات ہمیں ارشاد فرمائیں گے۔ مفتی صاحب قبلہ کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں۔ حضور مزاج بخیر آپ کے؟ بارک اللہ، تقبل اللہ۔ حضور جو ہے بہت سارے ایسے معاملات جس کی وجہ سے عوام الناس یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں، بالخصوص ماہ رمضان میں روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے حوالے سے۔ تو کچھ سوالات تھے حضور، اس کے اگر جوابات ہمیں عطا ہو جائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر روزے کی حالت میں پانی حلق سے اتر گیا، جو ہے ان کیس کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو حضور کیا حکم ہوگا؟ یعنی اگر وضو کر رہا تھا، وضو میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے روزہ ہے، یاد ہے نہیں ہے، یا مطلب یاد ہونے کے باوجود اگر اتر گیا تو حضور کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اگر وضو کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس میں یہ چیز توجہ طلب ہے کہ روزہ یاد ہونے کی صورت میں، یعنی یہ روزہ یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں، اور کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد ہے اور غلطی سے حلق سے ٹوٹ گیا، اور اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کو روزہ ہی یاد نہیں تھا اور پھر وہ کلی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور پانی حلق سے اتر گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں دو مسائل ہوئے، دو مسائل۔ جی جی جی، ایک تو یہ کہ یاد ہونا، ایک یاد نہ ہونا۔ اگر یاد ہے اور حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، قضا ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ۔ اور اگر یاد نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، اور وہ اپنے حال پر برقرار رہے گا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری رہنمائی ملی۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کا کنفیوژن
دور ہو گیا ہوگا۔ دو صورتیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ روزے کے شرعی احکام بہت آسان بھی ہے اور یوں کہیے کہ سمجھنے والے ہیں۔ جی ہاں، اپنے طور پر سوچ لینا کہ ایسا ہو گیا ہوگا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اپنے طور پر ایسا سوچ لینا کہ ایسا ہوا ہے تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ علماء و مفتیان اہل سنت سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری رہنمائی کی کہ اگر روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے پانی اگر حلق کے نیچے اتر گیا تو ناظرین دو صورتیں ہوگی۔ پہلی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اسے روزہ ہونا یاد تھا یا نہیں۔ یاد تھا اور وضو میں اس نے عجلت کی، بائی مسٹیک پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزے کی اس کو قضا بھی کرنی ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو روزہ ہونا یاد ہی نہیں تھا، جو اب اگر اس کے حلق کے نیچے سے پانی بائی مسٹیک اترا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے روزے کو کنٹینیو کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بڑی پیاری رہنمائی کی آپ نے۔ ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے حضور کہ دوران غسل و وضو، یعنی غسل کے دوران بھی وضو کے دوران بھی ناک میں بھی پانی چڑھایا جاتا ہے اور نرم باسے تک جو ہے یہ حصہ یہاں تک پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے اور وضو میں جو ہے وہ سنت ہے۔ تو حضور اگر روزے کی حالت میں یہ چڑھاتے ہوئے اگر اس سے مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی اور پانی اوپر چڑھ گیا تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا یہ سمجھ لیں جی کہ کلی کرنا یعنی اچھی طرح منہ کا اندرونی حصہ دھونا اور ناک کے دونوں نتنوں میں نرم حصے تک کو دھونا، یہ غسل کے دو اہم ترین فرائض میں سے ہیں، صحیح۔ جبکہ وضو میں یہ دونوں عمل سنت مؤکدہ ہیں۔ جی اب اتنی بات، روزہ دار اور غیر روزہ دار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ دار ہے تو بھی اس کو کرنا ہے، کرنا ہی غیر ہوگا، روزہ دار ہے تو بھی کرنا ہوگا، اس کو کرنا۔ ٹھیک ہے۔ البتہ روزہ نہ ہو تو وضو اور غسل میں دونوں افعال میں اس کو مبالغہ کرنا، یعنی یہ افعال ادا کرتے وقت مبالغہ کرنا ایک الگ مسنون اور مستحب عمل ہے۔ جی یعنی کلی میں مبالغہ کرے گا، جی اس سے مراد یہ ہے کہ کلی میں مبالغہ کرنے سے کہ کلی میں کرنے کے دوران غرغرہ بھی کیا جائے، جی یعنی حلق کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے صحیح۔ اور اسے خوب ہلایا جائے۔ جی اور ناک میں مبالغہ سے مراد یہ ہے کہ نرم حصے سے اوپر کھینچ لیا جائے۔ جی تو یہ دونوں طریقے یعنی وضو اور غسل میں جبکہ غیر روزہ دار ہے، جی یعنی صحیح۔ مبالغہ جی 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 تب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حالت روزہ میں ہے جی تو ایسی صورت میں وہ مبالغہ نہ کرے، نہ کرے، اور صحیح۔ اتنی حد تک پانی چڑھانے میں شرعاً اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے لوگ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں جی جی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی کیسے ہمارا غسل فرض ادا ہوگا، جی خصوصاً غسل میں تو نرم حصے تک پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے صحیح۔ اوپر لینے میں یہ حرج ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو اس کی طرف اگر توجہ دی جائے تو انشاءاللہ کوئی روزے میں فرق نہیں ہوگا۔ نہیں آئے گا، اب روزہ یاد تھا ٹھیک ہے۔ اور اس نے پھر اتنی زور سے کھینچا کہ اوپر تک پہنچ گیا، جی یا کلی کیا اور حلق کے نیچے پہنچ گیا ٹھیک ہے، اور روزہ یاد تھا، یاد تھا، تو وہی پچھلا مسئلہ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا، اور قضا لازم ہوگی۔ صحیح۔ اور روزہ ہونا یاد نہیں تھا اور پھر کیا صحیح، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین، یہ بھی ایک کنفیوژن دور ہوا ہمارا کہ اگر ہم ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، اس میں بھی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر یہ عمل کیا اور پانی اوپر چڑھ گیا تو اب اس کا روزہ جاتا رہا، اور اگر روزہ یاد نہیں تھا اور یہ عمل ہو گیا ہے اور پانی اوپر چڑھ گیا ہے تو اس کا روزہ باقی ہے۔ یعنی اس سے یہی پتہ چل رہا ہے ناظرین کہ جو ہے شریعت میں ماشاءاللہ جہاں آسانیاں ہیں وہاں احتیاط کا بھی حکم ہے۔ جی ہاں، روزے کی اہمیت ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں ہر چیز کی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک اور مسئلہ جو ہے، بعض اوقات کسی تکلیف کی بنا پر یا بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی افطار کے وقت جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں، سحری کے بعد بھی جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد یا کوئی بھی نماز کے بعد بندہ دعا کرتا ہے تو بعض اوقات رکت طاری ہوتی، آنسو نکلتے ہیں۔ اگر یہ آنسو حلق میں چلے جاتے ہیں، اس کی منہ میں نمکینی محسوس ہوتی ہے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ فقط آنسو کی نمکینی اگر پورے منہ میں پھیل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف آنسو کی نمکینی اگر منہ میں پھیل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اوکے، روزہ ٹوٹنے کا حکم پورے منہ میں محسوس ہونے والی اس نمکین رطوبت کے حلق سے اترنے کی صورت میں، جی یعنی اگر وہ حلق سے اتر گیا صحیح، تب روزہ ٹوٹے گا۔ ٹھیک، اگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ
نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ صرف اگر منہ میں ذائقہ محسوس ہوا ہے، جی۔ ٹیسٹ محسوس ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر حلق میں اتر گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں بھی احتیاط کرنا لازم ہوگی کہ جب کبھی جو ہے کسی درد کی بنا پر، تکلیف کی بنا پر، یا ایسے ہی دعا میں جو ہے وہ رقت کی بنا پر آنسو نکل رہے ہیں تو آپ کو روزہ ہونا یاد رہنا چاہیے، تاکہ وہ آنسو آپ کے منہ میں نہ جائے، حلق تک نہ اترے۔ حضور ایک اور کامن مسئلہ ہے، یہ جو ہے اکثر مساجد میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، رمضان شریف میں لوگ جماعتوں میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جماعت میں بھی کچھ وقت باقی ہوتا ہے، اس وقت بھی یا جیسے سلام پھیرا جاتا ہے اس وقت بھی فوراً تھوکنے جاتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی اگر منہ میں جو تھوک جمع ہوا ہے تو اس کو بالکل، یعنی منہ میں جو تھوک ہے اس کو نگل نہیں سکتے۔ تو حضور کیا حکم ہوگا اگر روزہ کی حالت میں تھوک نگل لیا تو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے، بات کرتے وقت یا کچھ پڑھتے وقت یا نماز پڑھتے وقت جی یا اس کے علاوہ اور تھوک سے تر ہو گئے تو اس تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی ایسے نارمل بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، منہ میں تھوک جمع ہو گیا، فطری تھوڑا باتیں تھوک آتا ہی رہتا ہے، جی۔ اب اس کو اگر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایسے تھوک کو نگلنے میں احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ بار بار تھوکتا بار رہے۔ بار تھوکنے جائے، جی تو وہ منہ میں آ رہا ہے، جنرلی آتا رہے گا اور نگلتے رہے گا آدمی، جی، وہ قدرتی طور البتہ پر ہے۔ جمع نہ کرے، وہ جی منہ میں جمع کر کے پھر اس کو نکلنا یہ منع ہے، یہ مکروہ ہے، جی، مطلب اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مکروہ ہے، جی تو اس طرح سے بچنا چاہیے اس سے۔ برابر۔ اور اگر جو ہے وہ جمع کر کے نگل لیا، جیسا کہ بہت سے لوگ بہت دیر تک جمع کر کے رکھتے کہ ابھی موقع نہیں مل رہا ہے تھوکنے کا، اب جب وہ موقع ملے تھوکنے تو وہ تھوکا نہیں بلکہ اس نے نگل لیا، تو اب حضور روزہ نہیں ٹوٹے گا، تب بھی روزہ نہیں روزہ ٹوٹے نہیں گا، ٹوٹے گا، صحیح ہے، مکروہ۔ لیکن یہ مکروہ ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا مطلب جو ہے وہ جواب ملا ناظرین، میرا بھی کنفیوژن دور ہوا، امید ہے آپ کا بھی یہ کنفیوژن، یہ غلط فہمی دور ہوئی ہوگی کہ روزے کی حالت میں قدرتی طور پر، فطری طور پر منہ میں آنے والے تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا بار بار اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا، تھوکتے رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جو قدرتی بات ہے آپ اس کو نگل سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر ایک ساتھ جمع کیا اور پھر نگل لیا تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ حضور ایک اور اہم سوال ہے، واقعی سارے اہم سوال ہے چونکہ روزے سے متعلق ہے، اور بہت سے ہمارے ناظرین کی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہوگی، جو برسوں کی غلط فہمیاں یوں کہہ سکتے رہتی ہے۔ سحری کے وقت جو ہے وہ کچھ چیزیں کھانے میں آ جاتی ہے، اور ماشاءاللہ اچھی خاصی چیزیں کھانے میں آتی ہے۔ اب سحری کے بعد جو ہے اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضور ڈکاریں آتی ہے، کھٹی ڈکار آتی ہے، تو اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا حضور؟ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی جی ابو بلال حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری مدظل العالی ہمیں ترغیب دلاتے ہیں جی کہ روزے کی حالت میں اور عام حالتوں میں بھی پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں، یعنی تھوڑا بھوک سے کم کھائیں، بھوک سے کم کھائیں، اس لیے کہ جو پیٹ بھر کھاتا ہے یا وہ زیادہ کھاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس لیے کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ رمضان شریف میں کباب، سموسے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں آدمی کھاتا ہے، جی تو اس میں بہرحال امیر اہل سنت یہی ترغیب دلاتے ہیں کہ بہت احتیاط کی جائے۔ روزہ اہم عبادت ہے، جی لیکن پھر بھی اگر کھٹی ڈکار آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جی اگرچہ ڈکار آنے سے پانی حلق تک آ جائے، ہاں جی، یہ بھی حضور تھا کہ بعض اوقات پانی بھی پانی بھی آ جاتا ہے، تو اگر آنے سے پانی حلق تک آ جائے اور واپس بھی لوٹ جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ روزے کی حالت میں منہ بھر قے آئی اور وہ واپس لوٹ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے یہ جو پانی آ جاتا ہے حلق تک اور وہ واپس لوٹ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری رہنمائی کی حضور آپ نے، لیکن یہی ہے کہ مفتی صاحب نے جواب سے پہلے جو احتیاط بیان کی امیر اہل سنت کی جو ہے وہ قول کی روشنی میں، تو ناظرین اس سے مجھے اور آپ کو یہی سیکھنے کو ملا کہ روزہ، یعنی اگر ہم روزے کی روحانیت چاہتے ہیں تو بھوک سے کم سحری میں کھایا کرے تاکہ دن بھر کچھ بھوک پیاس کا احساس باقی رہے، تاکہ روزے کی مزید برکتیں، روحانیت بھی ہمیں نصیب ہو۔ حضور روزے کی حالت میں جو ہے مسواک، اور بالخصوص وہ ایک جھاگ والی مسواک آئی ہے آج کل، وہ جھاگ والی مسواک کی جاتی ہے، جیسے کہ ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے تو اس سے جیسے ایک فیس پیدا ہوتا ہے، جھاگ پیدا ہوتا ہے، ویسے ایک مسواک بھی ایسی نکلی ہے کہ جس سے جھاگ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ٹوتھ پیسٹ والا جھاگ نہیں ہوتا۔ اس مسواک کا کیا حکم ہوگا حضور؟ روزے کی حالت میں ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس مسواک کو کرنے سے
روزہ نہیں ٹوٹے گا، جی بلکہ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، جی اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ ماشاء البتہ یہ بات یاد رہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہو تو چبانے سے جو ریشے یا ذائقے محسوس ہوتے ہیں، جی ایسی صورت میں چبانے سے بچنا چاہیے، اچھا، یعنی ریشے اندر نہ مسواک جائیں۔ اگر کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو ہے روزے کی حالت میں مسواک چبا رہا ہے اور اس کو چبا بھی سکتا ہے، جی اس سے ہاں، روزہ نہیں جی ٹوٹے گا، جی، لیکن احتیاط کرنا کہ اس چاہیے، کے ریشے حلق میں ریشے نہ حلق کے اندر نہ جی جائیں۔ صحیح، ماشاء اللہ، بہت پیاری رہنمائی کی۔ ناظرین، مسواک بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جو نیا سوال یہ تھا کہ جھاگ والی مسواک، تو یہ جھاگ والی مسواک کے لیے جو ہے مفتی صاحب نے یہی فرمایا شریعت کی روشنی میں کہ جو ہے جھاگ والی مسواک بھی روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے، لیکن جھاگ والی مسواک ہو یا نارمل مسواک ہو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ عصر کے بعد سے یا ظہر کے بعد سے وہ اکثر منہ میں پکڑے ہوئے مسواک نظر آتے، تو اب یہ زیادہ دیر تک مسواک منہ میں رکھنے سے، اس کو چباتے رہنے سے اس کے ریشے جو ہے وہ حلق میں جانے کا امکان ہوتا ہے، تو اس سے احتیاط لازم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام رمضان اور شرعی احکام، جس میں ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے اور کن باتوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ ہماری شرعی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ حضور، ایک اور سوال، چونکہ مسواک کا تو آپ نے خلاصہ کر دیا اور امید ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے اس میں ماشاءاللہ معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ اب ٹوتھ پیسٹ کے بعض جو ہے یوں کہیے کہ نئے دور کے جو ہے وہ تقاضے اور بعض اس طریقے کی باتیں آتی ہے کہ منہ میں چونکہ بو پیدا ہوتی ہے تو ٹوتھ پیسٹ بعض کہتے کرنا چاہیے، شرعی حکم کیا ہے حضور کہ روزے کی حالت میں اگر ٹوتھ پیسٹ کیا تو روزہ باقی رہے گا؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے، جی اور اس سے پہلے والے سوال میں گزرا کہ چاہے جس قسم کی بھی مسواک ہو جی تو مسواک ہی کرنا چاہیے، دوسری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور مسواک کرنے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ریشے اس کے اندر نہ جائیں۔ البتہ اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کیا اور اس کے ذرات حلق کے اندر نہیں گئے جی تو ایسی صورت میں ناجائز و حرام نہیں ہے، مگر بلا ضرورت صحیحہ مکروہ ضرور ہے، صحیح کیونکہ ٹوتھ پیسٹ میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی جز اندر چلا جائے، صحیح، اس لیے روزے کی حالت میں اس سے ضرور بچنا چاہیے، ماشاء اللہ، یعنی احتیاط ہی کرنا احتیاط چاہیے، کیونکہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر ذرہ اندر چلا جائے گا تو روزہ اتنا رسک فیکٹر کیوں لیا جائے روزے کی اس میں جو ہے۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے جو ہے وہ شرعی مسئلہ بیان کر دیا۔ ناظرین، اب یہی ہے کہ مجھے اپنے روزے کی فکر ہے، آپ کو اپنے روزے کی فکر ہوگی، تو ہم کیوں اتنا رسک لے اور ٹوتھ پیسٹ کر کے خدا نخواستہ اگر اس کا ذرہ اندر چلا گیا، مجھے پتہ بھی نہ چلا، آپ کو پتہ بھی نہ چلا، اور روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے؟ تو لہٰذا احتیاط لازم ہے۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال تھا، اور یہ بھی سوال جو ہے یوں کہیے کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ سارے سوالات عوام سے ریلیٹڈ تھے۔ بعض اوقات شوگر کے مریض کو انسولین لینے کی حاجت ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے، تو اب اس طریقے سے جو ہے وہ انسولین لینا، یا کوئی اور مرض ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو انجیکشن لینا ہوگا شفا یابی کے لیے، تو روزے کی حالت میں اس انجیکشن کا کیا حکم ہوگا؟ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگانا جائز ہے، جی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، عام طور سے جو انجیکشن جو ہوتے ہیں نا، تو اس کی سوئی جوف یعنی پیٹ یا دماغ تک نہیں پہنچائی جاتی، اس سے دوا جو ہے وہ دماغ یا پیٹ تک نہیں پہنچائی جاتی، صحیح، اور جوف تک یعنی پیٹ تک جانے کا کوئی عارضی راستہ بھی نہیں بنتا جس کے ذریعے دوائی جو ہے جوف تک پہنچائی جائے، جی لہٰذا یہ انجیکشن روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں، نہیں ہے، تو بہرحال اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتاوی فیض الرسول میں لکھا ہوا ہے کہ تحقیق یہی ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بھی دیگر علماء اہل سنت کے اس پہ فتاوی موجود ہے، اور ان کی تحقیق یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال کا جواب ملا۔ ناظرین، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوتی جا رہی ہوگی کہ واقعی روزے کی حالت میں، اگر چونکہ ظاہر ہے کہ انجیکشن تو انسان خوشی سے نہیں لے گا، بامر مجبوری لے گا، تو اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لینا ضروری ہے اور اگر اس نے لے لیا تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں آئے گا۔ ایک اور سوال تھا حضور، جدید دور کے تقاضے کے مطابق یہ سوال ہے کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ سینیٹائزر کے گیٹ بنے ہوئے ہوتے، یعنی آپ اس سے گزریں گے تو وہ سینیٹائزر جو ہے ہواؤں میں، فضاؤں میں ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ ناک کے ذریعے
جو ہے وہ حلق میں بھی پیٹ تک بھی جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اب یاد ہے کہ روزہ ہے اور وہاں جانا ہے اور وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ سینیٹائزر والا جو ہے وہ فضاؤں والا جو ہے ہوا والا جو ہے کیمیکل اگر اندر چلا گیا ناک کے ذریعے حلق کے ذریعے پیٹ میں تو روزے کا کیا حکم ہوگا حضور؟ اگر روزے دار نے سینیٹائزر گیٹ سے گزرتے ہوئے قصداً جی اس کے ذرات کو کھینچ کر حلق تک نہ پہنچایا، جی قصداً نہیں جان پہنچایا بوجھ کر کھینچ کر بلکہ نہیں خود پہنچایا۔ بخود اس کے ذرات حلق میں پہنچے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، صحیح، اگرچہ اس کا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی روزہ دار نے قصداً ان ذرات کو کھینچ کر حلق تک پہنچایا اللہ، اور اس وقت اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی تھا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا کھینچتے وقت اپنا روزہ دار ہونا ایک تو یاد ہو اور دوسرا جان بوجھ کر وہ کر رہا ہو، صحیح، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود چلے جائے، جیسے اور دھواں ہے، جی غبار ہے، تو اس کے بارے میں بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر یہ دھواں ہے، غبار وغیرہ اگر حلق میں چلے جائے خود بخود جی جی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اس کا حکم ہوگا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات ناظرین، بہت پیاری معلومات ہم کو حاصل ہو رہی ہے، بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور ایک اور جو یوں کہ یہ مسئلہ ہے اور لوگ اس میں جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر بیان کر رہے ہوتے، روزے کی حالت میں سرما لگانے کا کیا حکم ہوگا حضور؟ روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے اور اس سے شرعاً کوئی قباحت نہیں آتی۔ روزہ میں سرما لگانا جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، جی تو روزے میں اس کا مزہ حلق میں بھی پہنچتا ہے، پھر بھی اس سے ہاں، روزہ بعض مکروہ، اوقات تو تھوکنے پر جو ہے سرمے کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، اس سے تب بھی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے، اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ روزے میں آپ سرما لگا سکتے ہیں، حضور تیل لگا سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو تیل لگانے کی عادت بھی ہوتی ہے، جب تک وہ تیل نہ لگائے وہ تھوڑا سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ تیل سر میں ہو یا بدن میں، بعض لوگوں کو بدن میں لگانے کی عادت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے بعض شمالی جی حصوں میں جی لوگ بدن پہ بھی تیل ملتے ہیں، جی جی تو سر ہو یا بدن کے کسی بھی حصے میں تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی بھی وقت لگائے، کسی بھی زور سے، وقت۔ زوال آفتاب سے پہلے لگائے، بعد لگائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ دونوں کنفیوژن والے مسئلے، جی ہاں، جو یوں کہیے کہ غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، نہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح حضور اگر مہندی لگایا داڑھی میں یا سر میں، اب روزہ ہے اور مہندی لگانے کا کیا حکم ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے شرعاً مہندی لگانا سر یا داڑھی میں، جی، اگر مہندی یعنی لگائے روزے پر کوئی روزے اثر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا نہیں اس سے۔ ٹوٹے گا۔ ناظرین، یہ تیسرا مسئلہ بھی جو عوامی مسائل تھے، یوں کہیے کہ تیل لگانا، سرما لگانا، ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، مفتی صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ تینوں جوابات ارشاد فرمائے۔ نہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سرما لگانے سے، اور نہ مہندی لگانے سے۔ اسی طرح حضور اسی سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس میں اور مزید سوال شامل کر لے رہا ہوں کہ غسل کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کر سکتے؟ ضرور میں سے فرض نہیں ہے غسل، ایسے نارمل حالت میں جیسا روزانہ غسل کرنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ روزہ ہے تو غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ زوال سے پہلے کر سکتا ہے یا زوال کے بعد ہی کر سکتا ہے یا زوال سے پہلے ہی کر سکتا ہے بعد میں نہیں کر سکتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، مباح ہے۔ جی اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے زوال سے پہلے ہو چاہے زوال کے بعد ہو۔ ٹھیک، زوال سے پہلے ہی کرنا ضروری ہے یا زوال کے بعد ہی کرنا ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف عوام میں بلا وجہ کی باتیں مشہور غلط ہیں، فہمیاں غلط پھیلی ہوئی فہمی ہے ہے۔ اور لوگ اتنا اس کے پابند ہو جاتے کہ اگر کوئی جو ہے وہ کر رہا ہوتا تو اس کو مطلب جو ہے وہ شک و شبے کی نظر سے دیکھتے کہ بھائی روزے کی حالت میں سرما لگا رہا ہے، روزے کی حالت میں تیل لگا رہا ہے، یا روزے کی حالت میں دوپہر بعد غسل کر رہا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ دوران گفتگو وہ بھی آ گیا حضور، ناخن والا مسئلہ، روزے کی حالت میں ناخن بھی کاٹ سکتے؟ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری معلومات ناظرین، الحمدللہ عز و جل۔ رمضان اور شرعی احکام پروگرام کے ذریعے آپ کو حاصل ہوئی، جس میں ماشاءاللہ روزے کے متعلق کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یوں کہیے کہ بہت جو ہے آسان پیرائے میں، جی ہاں، کلیئر ٹو کلیئر بات آپ نے سماعت کی، تو لہٰذا ان احکام پر توجہ رکھیے گا، صحیح مسائل سیکھیے، اسی پر عمل کیجیے، غلط فہمیوں کا ازالہ کیجیے۔ یعنی اگر غلط فہمی ہے اور شرعی مسئلہ صحیح معلوم ہو گیا تو اب اس کو درست کر لیجیے، یہ نہیں کہ وہی اپنی پرانی والی روش پر، غلط فہمی پر قائم رہنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل بالخصوص ماہ رمضان میں
ایسے ہی پیارے پیارے پروگرام آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا رمضان اور شرعی احکام اور اس کے ساتھ ساتھ FGN چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھتے رہیے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے، FGN چینل کی دعوت کو عام بھی کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں مزید سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح مسائل سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خبر جب کہ رمضان کی آمد